السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ مالی قربانی سے متعلق یہ مضمون سلسلہ وار شروع کیا ہوا ہے۔ کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ حضرت مسیح السلام کے اقتباسات اور خلفاء کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا کے لیے خرچ نہ کرو، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے۔ مالی قربانی سے متعلق قرآن کریم، جیسے کہ میں نے پہلے درس والے دن بتایا تھا کہ سینکڑوں آیات قرآن بھرا ہوا ہے مالی قربانی کی تعلیم سے، احکامات سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا امام، مسیح موعود و مہدی موعود کے مقام پر فائز کیا ہے، آپ نے یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے قائم کی ہے، اور جماعت کے لوگوں کو متواتر بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اشاعت اسلام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنے اموال خدا کی راہ میں قربان کریں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، اور قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجا لاوے، مالی طرح سے بھی خدمت کی بجاوری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو، دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت؟ پھر فرماتے ہیں آپ کہ ہر احمدی عہد کرے کہ وہ اتنا چندہ دیا کرے گا۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو چندے کی جماعت میں شرح ہے چندہ عام کی 1/16، یعنی اگر آپ 100 کرونے کماتے ہیں تو 6 کرونے اس میں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے دینے، اور وصیت کی شرح 1/10 ہے۔ 1/3 والے بھی ہیں ہمارے پاس، 1/4 والے بھی ہوتے ہیں، لیکن 1/10 شرح رکھیے، یعنی اگر آپ 100 کرونے کماتے ہیں تو آپ نے 10 اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ یہ 2 لازمی چندے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر احمدی کے لیے لازمی قرار دیے ہیں۔ اگر وہ موسی ہے تو وصیت کا چندہ دے گا 1/10، اگر وہ موسی نہیں ہے تو چندہ عام 1/16 کے حساب سے دے گا۔ دوسرا چندہ جو لازمی ہے وہ جلسہ سالانہ ہے، اور اس کی شرح 120% مہینے کی تنخواہ کا 1 سال میں آپ نے دینا ہے، یعنی 1200، اگر 12,000 آپ کی آمد ہے تو 100 کرونے غالباً بنتا ہے، میں شاید غلطی نہ کر جاؤں، اس وقت میرے ذہن میں یہی ہے۔ یہ 2 چندے لازمی ہیں، چندہ عام، جلسہ سالانہ۔ باقی جتنے بھی جماعت میں تحریکات ہیں، چندے ہیں، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، یتامہ فنڈ ہے، وہ سارے توئی ہیں، لیکن خلفاء کی بار بار یہ تحریک ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ
اس میں بھی ہر احمدی حصہ لے، خواہ تھوڑا لے زیادہ لے، لیکن شامل ہونا چاہیے۔ اور اس کی شرح آپ نے خود بنانی ہے۔ آپ سال میں ایک دفعہ آپ نے تحریک جدید کا دینا ہے۔ کتنا دینا ہے یہ آپ نے خود وعدہ کرنا ہے، میں نے 200 دینا ہے سال کا، یا میں نے 500 دینا ہے سال کا، یا میں نے 1000 دینا ہے سال کا۔ 1000 اگر آپ سال کا دیتے ہیں تو اس کا مطلب 80 کروڑ مہینہ بنتا ہے۔ اسی طرح وقف جدید ہے، اس میں بھی آپ نے خود ہی اپنی شرح بنانی ہے کہ میں 100 کروڑ سال کا دوں گا، یا میں 200 کروڑ سال کا دوں گا۔ یہ میں سال کی بات کر رہا ہوں۔ 500 کروڑ بھی سال کا اگر کوئی شخص دیتا ہے تو ہر مہینے میرا خیال ہے اس کو 30 کروڑ 40 کروڑ بھی نہیں پڑتے۔ تو یہ 500 کروڑ بھی اگر کوئی دیتا ہے تحریک جدید میں، 500 وقف جدید میں، 1000 کروڑ سال کا، 80 کروڑ میں، تو کیا رقم ہے؟ 80 کروڑ یہاں تو برگر کھا لو، میکڈونلڈ کھا لو، پیزا لے لو تو 500 کے بل آتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے کھلونے بھی لیتے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے بھی بے تحاشا لیتے ہیں، بچوں کے لیے بازار سے کھانے بھی لاتے ہیں، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سال میں 1000 کروڑ 1500 اگر تحریک جدید وقف جدید میں آدمی دے دے تو کون سی بڑی قربانی ہے؟ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جب ہم یہ عہد کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پہ اور خلفائے جماعت کے ہاتھ پہ کہ میں 1/16 کے حساب سے ہر مہینے چندہ دوں گا، یا اگر میں موسی ہوں تو میں 1/10 کے حساب سے دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اس میں برکت ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناواقف لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جاوے کہ وہ پوری تابعداری کریں، یعنی پوری تابعداری کریں کا مطلب یہ ہے کہ پوری شرع کے ساتھ چندہ دیں، بشاشت کے ساتھ چندہ دیں۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ جو دنیا پر کتوں اور یا چونٹیوں یا گدھوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا دنیا کے کام نہ تو کبھی کسی نے پورے کیے اور نہ کرے گا۔ دنیا دار لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے اور کیوں جائیں گے۔ کون سمجھاوے جبکہ خدا تعالیٰ نے سمجھایا ہو۔ دنیا کے کام کرنا گناہ نہیں۔ مومن وہ ہے جو در حقیقت دین کو مقدم سمجھے اور جس طرح اس ناچیز اور پلید دنیا کی کامیابیوں کے لیے دن رات سوچتا، یہاں تک کہ پلنگ پر لیٹے لیٹے فکر کرتا ہے اور اس کی ناکامی پر سخت رنج اٹھاتا ہے، ایسے ہی دین کی غم خواری میں بھی مشغول رہے۔ دنیا سے دل لگانا بڑا دھوکہ ہے، موت کا ذرہ اعتبار نہیں۔ یہ جب آیت جو ابھی جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نازل ہوئی، تو صحابہ نے بڑے بڑے قیمتی باغ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبوب یہ کنواں ہے، ہمیں سب سے زیادہ محبوب یہ چیز ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اس دور میں نے پہلے بھی کہا کہ مال سے زیادہ محبت کسی چیز کو انسان کے دل میں نہیں ہے۔ مال کی سوچتا ہے ہر وقت، جائیدادیں بنائے، مال اکٹھا کرے، اور آج نہیں تو کل نہیں، فوت ہو جائے تو سارا پھر دنیا لوٹ کے کھا جائے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کی کمی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں برکت بھی ڈالتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ میں انشاءاللہ روز قرآن کریم کی آیات پڑھتا رہوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں؟ یعنی کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے، تو کیسے کیسے مصیبتیں اور اخراجات انسان برداشت کرتا ہے۔ یہ ٹائٹل پھر انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ فرمایا تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب کہ خدا ان سے راضی ہو گیا، جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے، حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جاتا۔ مبارک وہ لوگ جو رضا الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ میں مالی قربانی سے متعلق کچھ امور بیان کیے اور اس بات پر زور دیا کہ مالی قربانی کرتے وقت تقوی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، اس سلسلہ میں اب صرف اتنا کہہ کر مضمون کے اس حصے کو ختم کروں گا کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چندہ عام وغیرہ میں شرع سے کم دینے والے وہ لوگ ہیں جو بوجہ غربت ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں جو غریب ہیں وہ شرع کے ساتھ چندہ نہیں دیتے۔ میرا لمبا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، میں نے بالعموم یہ دیکھا ہے کہ غربا اپنی مالی قربانی میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت آگے ہیں، اور شرع کے مطابق جو وہاں تناسب ملتا ہے وہ عمرہ کے ہاں نہیں ملتا۔ یعنی امیر لوگ شرع کے ساتھ چندہ نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے کہ جتنا آپ اوپر چلتے ہیں اتنا ہی صورت برعکس ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ نے غیر معمولی فضل سے نوازا ہے اور بہت دولت عطا کی ہے، ان کے لیے چندہ دینا تو مشکل نہیں، مگر شرع سے چندہ دینا بہت ہی بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ فرمایا ان امور یعنی مالی قربانی میں امیر غریب کے مقابل پر دل کا بہت زیادہ غریب ثابت ہوتا ہے، یعنی عمرہ دل کے بہت غریب ہوتے ہیں۔ تبھی قرآن کریم نے جہاں اموال کا ذکر فرمایا مالی قربانی کا، وہاں غربت کا ذکر نہیں فرمایا۔ ایک جو آیت میرے ذہن میں ہے اس وقت، اس میں مالی غربت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ دل کی غربت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں، وہ دل کے غریب نہیں ہوتے، وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی فلاح پانے والے ہیں۔ پس جہاں تک چندوں کا تعلق ہے، وہاں فیصلہ کن امر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کتنی دولت ہے، ظاہری دولت کتنی ہے، بلکہ فیصلہ کن امر یہ ہوتا ہے
کہ دل کی دولت کسی کے پاس کتنی ہے. اور اس پہلو سے یہ عجیب بدقسمتی ہے کہ عمرا کے طبقے کی، حضور فرمانے کہ عمرا کے طبقے کی یہ بہت ہی عجیب بدقسمتی ہے. الا ماشاءاللہ سارے عمرا بھی ایسے نہیں ہیں بخیل، اچھے بھی ہیں اور بہت مالی قربانی کرنے والے بھی ہیں. فرمایا امیر اپنے غیر معمولی توفیق کے باوجود شرع کے مطابق چندہ دینے سے ہچکچاتا ہے. ایک آدمی جس کی 160 روپے آمد ہے، اس کے لیے مشکل نہیں کہ وہ 10 روپے دے دے، لیکن جس کی 16 لاکھ روپے آمد ہو وہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ دے تو اس کو اتنی بڑی رقم نظر آتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا بھی دے دوں، 10,000 20,000 دے دوں تو بہت بڑی ہمت میں نے کر دی، بہت بڑی قربانی کر دی. اس لیے وہ تھوڑا دے کر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دین کے لیے بڑی قربانی کی. فرمایا اس لیے وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے اموال میں کشائش عطا فرمائی ہے، یعنی بہت مال عطا کیا ہے اور ان کے اموال میں وسعت بخشی ہے، ان کو خصوصیت کے ساتھ اپنے تقوی کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ محض ڈراوا ہے کہ مال کم ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خدا کو واپس کیا جاتا ہے تو کم نہیں ہوتا. پھر آپ فرماتے ہیں خواہ مخواہ دل میں گانٹھیں پڑی ہوئی ہیں. امر واقع ہے کہ گانٹھ کھولنے کا جو مزہ ہے نہ کھولنے والے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. یعنی جو قبض کی حالت ہے، انسان خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر انسان ایک دفعہ یہ گرا گانٹھ کھول دے تو اس کو ایسی لذت ملے گی کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. فرمایا جب بھی آپ خدا کی خاطر دل کی کوئی گانٹھ کھولتے ہیں اس وقت آپ کو دراصل وسعت عطا ہوتی ہے، اس وقت آپ کو فراخی ملتی ہے، اور وہ مال کی فراخی کے مقابل پر بہت ہی زیادہ عظیم الشان اور بہت ہی زیادہ سرور بخشنے والی فراخی ہے. اس لیے ہمارے عمرہ خصوصیت کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں. اصل نگران تقوی ہی ہے جو دل کا نگران ہے. باہر سے نگرانی ممکن ہی نہیں، حقیقی نگرانی باہر سے نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اپنی جماعت کے عمرہ سے کہتا ہوں کہ اپنے تقوی کے معیار کو بڑھائیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اموال پیش کرتے وقت اپنے تقوی کے نگران کو سامنے رکھا کریں. یہ نہ دیکھا کریں کہ باہر سے کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی. یہ وہ مضمون ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اور اس زمانے کے امام اور آپ کے خلفاء نے بڑے کھول کر بیان کیا. ہماری جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالی وسعت دی ہے، بڑے کاروبار میں ان کے اللہ تعالیٰ نے پھل لگائے ہیں، برکت دی ہے، لیکن چندہ دینے میں وہ صفر ہے. اور یہی بخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. مالی قربانی کے نتیجے میں جو برکات اور جو فیوز اور جو فوائد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، میں ان کا بھی آیات پڑھ کے ذکر کرتا چلوں گا، ترجمہ کر کے بتاتا چلوں گا. ایک وجہ اس کی، ایک برکت اس کی یہ بتا دوں آپ کو کہ اس کے نتیجے میں انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ عبادات کی طرف قدم بڑھاتا ہے. چانچہ جتنا انسان خدا کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتا ہے اتنا ہی وہ نیکی اور اعمال صالح کی طرف بھی قدم بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی تعلیمات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، امام الزمان کی ہدایات اور خلفائے جماعت کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنے اموال شرع کے مطابق تقوی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا ہم. اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے، اللہ سے چھپاتے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے کہ اس نے آپ کو کتنا دیا، کیونکہ دیتا تو اللہ ہی ہے، رازق وہی ہے، اسی نے کہا میں دیتا ہوں. تو خدا کو پتہ ہے اس نے آپ کو کتنا دیا ہے. تو آپ نے جب عہد بیعت کیا ہے تو پھر اللہ کے فضل سے ہمت بڑھائیں، قدم بڑھائیں، اسلام کی اشاعت، تبلیغ،
قرآن کریم کی اشاعت اور جماعت کی ترقی کے لیے اپنے اموال قربان کریں اور شرع کے مطابق دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔